انسان کی شروعات جو ہوتی ہے بچپنے سے، بچہ ہے، بچہ جس کیفیت میں بڑا ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد ایک پورا انسان نظر آتا ہے۔ بچے کو پورا انسان نہیں کہا جاتا، اس کی عقل بھی کم ہے، اس کی سمجھ کم ہے، اس کے چلنے پھرنے میں کمزوری ہے، کھانے پینے میں مکمل نہیں ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو واپس بچپنے کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی جہاں سے شروع ہوئی اسی طرف واپس آ جاتی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علماء اعظام، مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دیا جانا، اس کو ننکسہ فی الخلق کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہماری زندگی جیسے شروع ہوئی، بچپنے میں دانت نہیں تھے، صرف دودھ پی سکتے تھے اور کوئی ہارڈ غذا نہیں کھا پاتے ہیں۔ بچپنے میں ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ گوشت مچھلی سب کھا لیں، وہ نرم غذا کھاتا۔ بچپنے میں وہ خود سے چل نہیں پاتا تھا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بچپنے میں بولنے میں تتلاہٹ آتی، صاف صاف الفاظ نہیں بول پاتا۔ چھوٹا بچہ ایک سوال کو بار بار کرنے لگتا ہے، اسی چیز کو بار بار پوچھتا ہے۔ چھوٹا بچہ کبھی کبھار خود سے پیشاب پخانہ کر لیتا ہے، اسے احساس نہیں ہو پاتا بستر میں، اس کی صفائی کے لیے اس کے ساتھ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچپنے سے، جب بڑا ہوا جوانی میں یہ ساری چیزیں اس کی پرفیکٹ ہو گئیں، لیکن جیسی بوڑھاپے کو پہنچا پھر سے وہی حالت پر آیا کہ اب بوڑھا بھی دانت گرنے کی وجہ سے ہارڈ چیزیں کھا نہیں پاتا۔ بوڑھے کو بھی نرم غذا دینی پڑتی ہے، بوڑھے کا بھی ہاضمہ مضبوط نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہ ہضم کر لے جائے۔ بوڑھے کے اندر بھی اب کسی کے سہارے کی ضرورت آ گئی، اتنی کمزوری آ گئی کہ خود سے کھڑا ہو کر کے چل نہیں سکتا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ بوڑھے کے اندر بھی بھولنے کی عادت آ گئی، بوڑھے کے اندر بھی ایک چیز کو بار بار پوچھنے کی عادت آ گئی جو بچے کے ساتھ تھی۔ بوڑھے کے اندر پھر وہ مقام بھی آ گیا کچھ بوڑھوں کو کہ پیشاب پاخانہ نکلنے لگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے، کنٹرول ختم ہونے لگ گیا جسم کا، بستر پر ان کے پیشاب پخانے بھی ہو گئے۔ بہت سارے بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا گیا۔ پھر کہا کہ انسان جہاں سے شروع ہوا تھا پلٹ کر کے وہیں آیا ہے، انہی حالات کی طرف اسے لایا گیا ہے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھی جس انداز سے شروع ہوئی تھی پلٹ کر کے اسی انداز پر آ جائے گی۔ آج کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں کسی سے کہا جائے کہ دنیا واپس اپنے پہلے مدار پر آ جائے گی، پہلے کیفیت پر آ جائے گی، تو لوگ ہنسیں گے۔ دنیا کی پہلی والی کیفیت یہ ہے، زمین میں بیج بو، فصل آئے تو اناج نکالو، چکی میں آٹا پیسو اور روٹی بناؤ اور کھاؤ، نہ کوئی مشین کا تصور۔ پتھروں کو ٹکرا کر کے آگ جلاؤ اور دیے روشن کرو اور گھر کو اسی سے اجالا کرو، یہی پہلی کی کیفیت تھی۔ کپڑے اپنے ہاتھ سے سلو، باقی کوئی چیز نہیں تھی۔ گھوڑ سواری کرو، کوئی سواری نہیں تھی، نہ کار، نہ گاڑی، نہ پلین، نہ ٹرین، کوئی چیز نہیں تھی۔ جانوروں پر سواری کیے جاتے تھے۔ دنیا کی یہ پہلی کیفیت ہے۔ آج میں اگر کہوں کہ دنیا کی اسی پہلی کیفیت پر واپس آنا پڑے گا تو لوگ ہنسیں گے، ایسا کیسا پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے دنیا اسی پہلی والی کیفیت پر واپس آ جائے گی، اسی کیفیت پر جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج کے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے پیٹروٹ میزائل اور نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے سے پوری دنیا ایسی تباہ ہو رہی ہے۔ یہ تو ابھی ہتھیاروں کا استعمال پورا نہیں ہوا۔ جو ہتھیار یہ سپر پاور کنٹریز بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ابھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ 1945 میں جو نیوکلیئر کا استعمال ہوا تھا، اس کا اثر آج تک ہوتا ہے جاپان میں، ناگاساکی اور ہیروشیما میں۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے استعمال کی ہوئی چیزوں کا آج بھی اثر ہے۔ نسلیں وہاں کی لنگڑی لولی ہیں، زمین بنجر ہے کہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا، اور اس زمانے میں بنایا ہوا وہ نیوکلیئر ویپن تھا۔ 70 سال کے بعد تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج کے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں، جو دانشور بتاتے ہیں کہ ایک کنٹری ہی جس کے پاس نیوکلیئر، امریکہ ہو یا رشیا ہو، وہ 9 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اتنے ہتھیار وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کا تو ابھی استعمال نہیں ہے۔
بڑے بڑے میزائل کا بھی استعمال نہیں. لیکن میں آپ کو جو بات چھیڑا کہ کیا دنیا واپس اپنے پہلی کیفیت پر آئے گی، میں آپ کو بہت کوئی پیشن گوئی کرنے والا، پریڈکشن کرنے والا، اس انداز میں بھوشمانی کرنے والا اس انداز سے نہیں بتا رہا ہوں. قرائن اور قیاس. آج ایک ہی انرجی پر آپ کی روک لگا دی جائے تو دنیا میں ہماری زندگی ٹھپ پڑ سکتی ہے. آپ کو پتا ہے تیل اور گیس کے معاملات میں آج دنیا جوجھ رہی ہے. صرف یہ انڈینز کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً دنیا کا. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ، ایران، اسرائیل کے بیچ میں، سب کو خبر ہے. تقریباً آج انٹرنیٹ سے سب لگے ہوئے ہیں اور خبریں لیتے رہتے ہیں. ایران کے پاس ایک ہرمز اسٹریٹ ہے جس سے سارے شپس گزرتے ہیں. دنیا وہاں سے اپنے تیل اور گیس اور فرٹیلائزر کی کھپت کرتی ہے، لیتی ہے، دیتی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے پوری دنیا وہاں سے جو ٹریڈ کرتی ہے وہ صرف 25% ہے، 75% نہیں. 25% وہاں سے تیل دنیا کا آتا ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایران نے صرف 25% پہ روک لگائی تو ابھی دنیا اس کی حالت یہ ہے. صرف ابھی 20-25% کو روکا گیا ہے، سپلائی چین رک گئی ہے تو ابھی سے لوگ پینک ہونا شروع ہو چکے ہیں. یہ تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں، چند دنوں کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اللہ ہی خیر کرے. شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں، اللہ بچائے. یہ تو صرف 25% پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو دنیا پینک ہو رہی ہے. میرے عزیزو، وہ وقت آئے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی. اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولاد ہیں تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا. قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا. مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں. اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں. ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا میڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے ایک سال کا کھانا جمع کر لو. اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اذا رأیتم عمود احمر، عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو. اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر ائمہ کرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اور ضعیف احادیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے. لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں. بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گی.